وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اس آیتوں کے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرے نائب کے طور پر میرے دیے ہوئے احکام کو نافذ کرے اور اس کے مطابق دنیا کا نظام قائم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میں ایک ایسی نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کا جب ذکر فرمایا تو یا تو اس کی تفصیل بھی کچھ بیان فرمائی ہوگی یا فرشتے اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو نئی مخلوق پیدا ہونے والی ہے یہ خیر اور شر دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھتی ہوگی، اس میں اچھائی کی بھی صلاحیت ہوگی اور برائی کی بھی ہوگی۔ دوسری طرف ہم فرشتے جو اب تک اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جاندار مخلوق ہے، تو وہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ نہ اس میں کسی شر کا احتمال ہے نہ کسی فساد کا احتمال ہے۔ ہم تو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا یہ جو نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس واسطے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا۔ یہ پوچھنا بطور اعتراض کے نہیں تھا بلکہ ایک چیز کی حکمت سمجھنی مقصود تھی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے۔ یہ جو انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے ساتھ فساد مچانے اور خون خرابہ کرنے کا ذکر خاص طور پر کیا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں یا اس زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات تو خود قرآن کریم نے ایک جگہ بیان فرمائی ہے کہ جنات کا سب سے پہلا فرد الجان، اس کو ہم نے اس انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی مخلوق بھی بڑی ہوگی، اس کی نسل بھی بڑی ہوگی اور وہ مخلوق ایک دنیا میں آباد رہی۔ اس کا بھی حال یہ تھا کہ اس میں یا تو خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں تھی یا صرف شریک ہی ہوگی۔ تو انہوں نے زمین میں فساد مچایا تھا، فرشتوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ زمین میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ تو غرض زمین کو ایک فساد کا اور خون خرابے کا مرکز بنا دیا تھا انہوں نے۔ چونکہ فرشتوں کے سامنے یہ مثال پہلے سے موجود تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ انسان جب دنیا میں جائے گا اور اس کے اندر بھی خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں ہوں گی تو وہ بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تو اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بطور سوال کے یہ بات کہی کہ کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے۔